پہلا سوال، میرا سوال یہ ہے کہ ٹوٹکا وغیرہ کیا ہوتا ہے؟ اس اس کو کچھ لوگ مانتے ہیں، کچھ نہیں مانتے ہیں۔ اگر کسی نے کوئی ٹوٹکا وغیرہ کرا دیا ہو تو اس کے لیے کیا کیا جائے؟ کوئی دعا وغیرہ پڑھنا درست ہے نہیں؟ دیکھیے، ٹوٹکا یہ جادو اور یہ اسی طرح کے طلسم وغیرہ کو کہتے ہیں۔ اور جانتے ہیں آپ، جادو جو ہے اس کو کہتے ہیں جس کے وجوہ اور اسباب پوشیدہ اور انتہائی لطیف اور دقیق ہوں، اسے لغت میں سحر یعنی جادو کہتے ہیں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ان من البیان لسحرا، فصاحت و بلاغت میں بھی جادو کا سا اثر ہوتا ہے۔ فصاحت و بلاغت کو سحر یعنی جادو سے تشبیہ دینا انتہائی بلیغ تشبیہ ہے، کیونکہ بعض اوقات فصاحت و بلاغت سے وہی اثرات نمودار ہوتے ہیں، رونما ہوتے ہیں، جو جادو سے مرتب ہوتے ہیں۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الکافی میں لکھا ہے کہ السحر یعنی ان تعویذ اور گنڈوں اور دھاگوں کی گرہ کو کہتے ہیں جو انسان کے بدن اور خصوصاً دل پر اثر کرتے ہیں، جن کی وجہ سے انسان بیمار ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی اس کی موت بھی واقع ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات میاں بیوی میں پھوٹ پڑ جاتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، یہ لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے تھے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیں۔ سورہ بقرہ کی 102 نمبر آیت ہے۔ ایک مقام پر یوں ارشاد ربانی ہے، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گرہوں میں پھونکنے والوں اور والیوں کے شر سے، یعنی وہ جادوگرنیاں جو بوقت جادو دھاگے وغیرہ میں گرہ باندھتی ہیں اور ہر گرہ میں پھونکتی ہیں، اگر جادو میں کوئی مؤثرانہ حقیقت کار فرما نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس سے پناہ طلب کرنے کی تلقین نہ کرتا۔ جادوگر کے کفر میں علماء کا اختلاف ہے، یہ عمل بھی کفر یا عمل ہے، اور کرنے والا جو ہے کافر ہوگا۔ علماء کا اس میں اختلاف ہے۔ سلف امت کی ایک جماعت کے نزدیک جادوگر کافر ہے۔ امام مالک، امام ابو حنیفہ اور امام احمد رحمہ اللہ اسی کے قائل ہیں۔ البتہ امام احمد کے بعد اصحاب کا کہنا یہ کہ اگر جادوگر ادویات، دھواں یا پینے والی شے سے ہو اور تکلیف دہ ہو تو ایسا جادوگر کافر نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے جادو کو کفر ہی قرار دیا ہے، اس لیے کافر ہوگا۔ وہی سلف کی جو بات ہے، جمہور سلف کی، وہی زیادہ بات صحیح ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ قرآن کہتا ہے انما نحن فتنہ فلا تکفر، ہم تو آزمائش ہیں، تم کفر میں نہ پڑو۔ اور قرآن کہتا ہے یؤمنون بالجبت والطاغوت، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر ہے کہ جبت جو ہے جادو اور طاغوت شیطان ہے۔ اور علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ طاغوت کا تذکرہ کیا ہے، اور وہ کیا ہیں؟ وہ جادوگر اور اس طرح کے جو ہوتے ہیں انہی کو کہا جاتا ہے۔ اور کچھ انسان بھی طاغوت کی تعریف میں آتے ہیں، جیسے وہ لوگ جن کی اللہ کے تعالیٰ کے سوا عبادت کی جائے، اللہ کے سوا ہر معبود طاغوت ہوگا۔ کاہن اور ہر وہ شخص جو حق و انصاف کے برعکس فیصلہ کرے یا ایسلا فیصلہ کرے جو حق و انصاف کے خلاف ہو یا ایسے فیصلے پر راضی ہو، یہ سب طاغوت کہلائیں گے۔ اور اب جانتے ہیں مسلم کی روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ 7 مہلک امور سے بچو، اس میں سب سے پہلے نمبر پہ شرک ہے، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جادو ہے۔ اس لیے جادو جو ہے یہ ٹوٹکا اور جادو یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ اور اسی طرح اسلام میں حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ فی الاسلام، اسلام میں یہ بھی بات ہے کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، بذات خود اس کے اندر تعدی کی صلاحیت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو صلاحیت پیدا کر دیتا ہے، اس میں کسی کو لگ جاتی ہے، نہیں تو اللہ کے حکم کے بغیر ایسا نہیں ہو سکتا۔
اور دوسرے کہ ولا تیارتا، شگون لینا نہیں ہے۔ زمانے جاہلیت میں لوگ شگون لیا کرتے تھے، اس کے لیے خانہ کعبہ کے صحن میں بخش تھے، اس میں سے تیرے نکالتے تھے تب سفر کرتے تھے، اگر لا کا نکل گیا تو نہیں سفر کرتے تھے، اور نام کا نکل گیا تو کرتے تھے، یا پرندہ اڑاتے تھے تو داہنی طرف اڑ گیا تو سفر کرتے تھے، بائیں طرف اڑ گیا تو یہ سفر نہیں کرتے تھے۔ یا کچھ لوگ یہ ہے کہ اگر بلی نے راستہ کاٹ دیا، یہ اس طرح کا یہ کرنا، یہ سب صحیح نہیں ہے۔ اسلام میں اس کی آ، کوئی اس کا اسلام میں کوئی اس کا جواز کا کوئی شکل نہیں ہے۔ اسلام میں یہ سب چیزیں کسی طرح سے جائز نہیں ہیں۔ ہاں، اللہ اچھا شگون لینا جائز ہے۔ اچھا شگون نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صلح حدیبیہ کے موقع پر سہیل آئے تو لیا تھا، اور اسی طرح ہجرت کے موقع پر سعید سے ملاقات ہوئی تو اس موقع پر میں لیا تھا۔ تو اس لیے سمجھ لیجئے یہ ٹوٹکا وغیرہ جو ہے، یہ جو ہوتا ہے، یہ سحر اور جادو ہے، اور اسلام کے اندر سحر و جادو جو ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ جو کرتا ہے اور کراتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔